بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض والے مرد۔ منیر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ میں ابا جی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا حیض کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے اپنے دل میں الحمدللہ پڑھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ ہم بھی اب اپنے آپ کو ان آزاد خیال لوگوں میں شامل کر سکتے ہیں جو اپنے گھر میں ہر قسم کے موضوع پر کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی مجھے وہ سارے بیتے سال یاد آ گئے جو میں نے ابا جی کے رعب اور دہشت کے ساتھ اس گھر کے گھٹن زدہ ماحول میں گزار دیے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا جی، حیض ایک ایسے سرکل کا نام ہے جس میں ہر جوان عورت مہینے میں ایک بار ضرور گزرتی ہے۔ ابا جی نے پھر سے پوچھا، تو پھر عورت اس حالت میں کیا کرتی ہے؟ میں نے کہا، ابا جی، عورت اس حالت میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے۔ ابا جی نے اس بار قدرے سخت اور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، پتر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ میں اور اس حیض والی عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تم بھی نہ تو نماز پڑھتے ہو نہ قرآن پڑھتے ہو۔ یہ سن کر میں شرم سے ڈوب گیا اور میرے اندر سکت باقی نہ رہی کہ میں سر اٹھا سکوں یا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا سکوں۔ ہاں، اس کے بعد میں نے باقاعدہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت بھی بآواز بلند کیا کرتا، تاکہ حیض والے مرد کے ساتھ جیسے شرمناک الزام کے ساتھ ابا جی کی نگاہوں میں خود کو بری ثابت کر سکوں۔ معزز ممبران، اب آپ خود اپنے بارے میں بھی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں، حیض والے مرد یا حقیقی مسلمان مرد۔